ابھی تو سب نیا سن لیجئے، نہیں تو پیسے بھی نہیں دیں گے۔ میں مختلف موضوعات پر پھر بند اور قطعے سناؤں گا۔ آج کل ہندوستان میں ہماری بہنوں نے کپڑے پہننا بہت کم کر دیے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ کس کو دکھا رہی ہیں اور اس سے کس کو لطف آ رہا ہے۔ مولانا فرمائیں کہ زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں۔ زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں، کپڑا فروش اور نہ ٹیلر مزے میں ہیں۔ کپڑا فروش اور نہ ٹیلر مزے میں ہیں، جب سے کیا ہے سیم تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں۔ زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں، کپڑا فروش اور نہ ٹیلر مزے میں ہیں، جب سے کیا ہے سیم تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں۔ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم نے شادی نہیں کی تو ہندوستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب وزیر اعظم ایسے آدمی کو ہونا چاہیے جو شادی شدہ ہو، اس لیے کہ اس کو گھر بھی چلانے کا تجربہ ہو، تب ملک چلا سکتا ہے۔ تو یہ چار میں سے اسی ضمن میں کہ عقل اس کو نہیں کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں۔ عقل اس کو نہیں کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں۔ مرثیہ بیوی کو سالی کو غزل کہتے ہیں۔ عقل اس کو نہیں کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں۔ مرثیہ بیوی کو سالی کو غزل کہتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر لیا رہنا ہے کنوارا ہم کو، ایسے ہی لوگوں کو سب لوگ اٹل کہتے ہیں۔ فیصلہ کر لیا، عقل اس کو نہیں کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں۔ مرثیہ بیوی کو سالی کو غزل کہتے ہیں۔ فیصلہ کر لیا رہنا ہے کنوارا ہم کو، ایسے ہی لوگوں کو سب لوگ اٹل کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں تو سب ماشاءاللہ سے زبردست شاعری بھی اور زبردست ترنم بھی ہے، لیکن ہندوستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاعری وائری ختم کر کے خالی ترنم ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چار مصرے اس کے لیے کہ وہ آنسو کو تبسم پڑ رہا ہے، وہ آنسو کو تبسم پڑ رہا ہے، لکھا ہے دم مگر دم پڑ رہا ہے۔ لکھا ہے دم مگر دم پڑ رہا ہے، قصیدہ کیا لکھوں میں ٹیٹوے کا، غزل غائب ترنم پڑ رہا ہے۔ غزل غائب ترنم پڑ رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب ٹریفک کانسٹیبل کم ہو جاتے ہیں تو لڑکیاں ٹریفک کا کنٹرول کرتی ہیں۔ اسکول کی ملاحظہ فرمائیں کہ کنٹرول کر رہی تھی ٹریفک کا لڑکیاں، تعداد حادثات کی کچھ اور بڑھ گئی۔ ارے حالت خراب ہو گئی ہر راہ گیر کی، ایک بس سنا ہے تیسری منزل پر چڑھ گئی۔ ایک بس سنا ہے تیسری منزل پر چڑھ گئی۔ آج کل سارے قومی ترانے و ارانے بند و فلمی گیت لوگوں کی زبان پر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دل لٹے جاں کو مٹے خاصا زمانہ ہو گیا، ختم دنیا سے محبت کا فسانہ ہو گیا۔ کان میں جھک کر کہا اقبال نے ٹیگور کے، ایلو ایلو ہند کا قومی ترانہ ہو گیا۔ دل لٹے
دل لٹے جاں کو مٹے خاصا زمانہ ہو گیا، ختم دنیا سے محبت کا فسانہ ہو گیا۔ کان میں جھک کر کہا اقبال نے ٹیگور کے، ایلو ایلو ہند کا قومی ترانہ ہو گیا۔ یہ 6 مصرے فیشن کے خلاف ہیں، لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ ہائے پتھر سے یہ جسموں پکسیلے جم پر، ہائے برسات کے موسم میں رنگیلے جم پر، حسن کی اوس میں بھیگے ہوئے گیلے جم پر، ارے خون احساس پیے لیتے ہیں پیلے جم پر۔ آپ کے حسن کی بجلی جو چمک جاتی ہے، رال ملا کی بھی داڑھی پر ٹپک جاتی ہے۔ ہائے پتھر سے یہ جسموں پر کسیلے جم پر، ہائے برسات کے موسم میں رنگیلے جم پر، حسن کی اوس میں بھیگے ہوئے گیلے جم پر، خون احساس پیے لیتے ہیں پیلے جم پر۔ آپ کے حسن کی بجلی جو چمک جاتی ہے، رال ملا کی بھی داڑھی پر ٹپک جاتی ہے۔ یوں پھنس گیا ہے آدمی ڈسکو کے دام میں، یوں پھنس گیا ہے آدمی ڈسکو کے دام میں، ڈسکو کی میں ہے حفظ مراتب کے جام میں۔ تبدیلیاں یہ آئیں گی اب احترام میں، ڈسکو کریں گے باپ کو بیٹے سلام میں، ڈسکو کریں گے باپ کو بیٹے سلام میں، اگنی کے 7 پھیرے نہ پنڈت پھرائیں گے، اور دولہا دلہن کو مولوی ڈسکو کرائیں گے، دولہا دلہن کو مولوی ڈسکو کرائیں گے۔ یہ ریلوں میں جہاں کرائے بڑھتے ہیں وہاں اس سے پریشانیاں۔ یہ 6 مصرے کہ بہتا ہے ایڑیوں سے برابر بدن کا تیل، غنڈوں کا ازدحام ہے چوروں کی ریل پیل، زنجیر کھینچنے سے پسنجر ہوئی ہے میل، اور 21ویں صدی کی طرف جا رہی ہے ریل۔ جو بے ٹکٹ ہیں دوستو سوتے ہیں برتھ پر، اور جن کی ریزرو برتھ ہے لیٹے ہیں ارتھ پر، جن کی ریزرو برتھ ہے لیٹے ہیں ارتھ پر۔ ایک زمانے میں ہم بھی اچھے خاصے خوبصورت آدمی تھے، اب سب نہیں ٹوٹ پھوٹ گئے۔ یہ 6 مصرے کہ جن سے ہم نے محبتیں کی ہیں وہ بھی کہ کس حال میں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اب چندے آفتاب نہ ہم چندے ماہتاب، ڈوبا کہاں پر جا کے جوانی کا آفتاب، دانتوں کے ٹوٹ جانے سے چہرہ ہوا خراب، کیسا دیا بڑھاپے نے دنداں شکن جواب، کیسا دیا بڑھاپے میں دنداں شکن جواب۔ وہ کرتے تھے جن سے پیار وہی کب حسین ہیں، ہم ہیں 98 بھر تو وہ کوڑی کے 3 ہیں۔ کرتے تھے جن سے پیار وہی کب حسین ہیں، ہم ہیں 98 بھر تو وہ کوڑی کے 3 ہیں۔ یہ 3 قطعوں کی فرمائش ہے جو میں نے پچھلی دفعہ پڑھے ہیں، اس کے بعد پھر نظم آپ کو پوری نہیں انشاءاللہ۔ دہلی کی سڑکوں پر نکلیے دکاندار گھیر لیتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، نہیں یہ نہیں، یہ بڑھتی ہوئی آبادیوں سڑکوں پر لگے ہوئے جاموں کے نام۔ ملاحظہ فرمائیں یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، ارے کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی، وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک ہلانے کی۔
یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی؟ وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک ہلانے کی۔ لوگ جوانی میں اچھی اچھی تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن وہی تصویریں جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ یہ چار مصرے، کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے؟ کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے؟ دیکھیے بعض زبان کی ہلکی سوچ سے اور بولنے کے طریقوں سے کتنے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ چار مصرے، کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے، کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے، یہ انڈے کیسے دیے ہیں ہمیں بھی بتلائیں۔ کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے، یہ انڈے کیسے دیے ہیں ہمیں بھی بتلائیں۔ بگڑ کے کہنے لگا وہ دیے کا کیا مطلب، طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائیں۔ جی ایک اور قطعے کی فرمائش سن لیں، پھر میں آپ کو نظم سناتا ہوں۔ دہلی کی سڑکوں پر نکلیے، دکاندار گھریتے ہیں یہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں ہے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ بھی تھی۔ مولانا فرمائیں کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے؟ بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے؟ بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے؟ اس جی نہیں کوئی کھید نہیں انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے ایک فرمائش کر دی، وہ کیا نام ہے روحی نے، وہ ایک دم کی تو پکڑ میں نہیں آ رہا مصرا، ابھی تھوڑی دیر میں سنا دوں گا۔ دیکھیں ہم اب آپ کو ایک ایسی نظم سنائیں، یہ نظمیں عام مشاعروں میں نہیں پڑھی جاتی، یہ پوری ادب کی کسوٹی کے اوپر بھرپور کسی اور درست و چست نظمیں ہیں، اور ایک آپ کو اپنا زمانہ یاد آئے گا۔ دیکھیں ہمارے زمانے میں عشق لڑانا آسان نہیں تھے، آج تو آپ کہیں بھی لڑا سکتے ہیں۔ روحی نے کتنی کس کے لڑا دیا، لیکن ہمارے زمانے میں عشق کوئی آسان نہیں تھا، بڑی بڑی ترکیبیں کرنا پڑتی تھیں جب جا کے لڑتا تھا، اور پھر بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ لڑ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے عشق بذریعہ پتنگ۔ مولانا فرمائیں کہ وہ بھی کیا وقت تھا جب عشق لڑا لیتے تھے، پیار کی ڈور کو چرخی پر چڑھا لیتے تھے، نوجوانی کی پتنگوں کو اڑا لیتے تھے، اور ڈھاکے کنکیا کو کوٹھے پر بلا لیتے تھے۔ ارے دھڑکنیں سنتے تھے ہم ڈور پر رکھے ہوئے کان، باندھ دیتی تھی وہ کنوں میں کبھی خط کبھی پان۔ دھڑکنیں سنتے تھے ہم ڈور پر رکھے ہوئے کان، باندھ دیتی تھی وہ کنوں میں کبھی خط کبھی پان۔
وہ باندھ کر ڈور میں ہم ٹین کے ڈبوں کو حضور، خوب لیتے تھے محبت بھری باتوں کا سرور۔ وہ یہ کہتی تھی بہت دھوپ ہے میں ہوں مجبور، میں یہ کہتا تھا نہیں جانے تمنا، میری حور گھر کے آ جائیں اسی دھوپ میں بادل کالے، تو جو زلفوں سے میری ڈور پر پیٹا ڈالے۔ گھر کے آ جائیں اسی دھوپ میں بادل کالے، تو جو زلفوں سے میری ڈور پر پیٹا ڈالے۔ جاگتے میں بھی میرے پاس تھی خوابوں میں بھی سنگ، روپ کی دھوپ نگاہوں سے چھلکتے ہوئے رنگ، گدگداتی تھی فضاؤں کو محبت کی ترنگ، جب اشارے سے وہ کہتی تھی کہ لپٹاؤ پتنگ۔ ارے مسکرانے کا بھی انداز وہ پینا پینا، ہائے وہ دست ہنائی سے چھڑیا دینا، ہائے وہ دست ہنائی سے چھڑیا دینا۔ کیا بیاں کیجے قیامت کی گھڑی ہوتی تھی، سامنے آ کے جو کوٹھے پر کھڑی ہوتی تھی، زلف سینے پر بسد ناز پڑی ہوتی تھی، آنکھ سے آنکھ محبت میں لڑی ہوتی تھی۔ وہ گر ذرا دیر کو وہ آڑ میں ہٹ جاتی تھی، پونتائی میری پیسلکی سے کٹ جاتی تھی۔ اور بن دیکھیں کہ دیکھنے مجھ کو سرے بام وہ آ جاتی تھی، لے کے الفت بھرا پیغام وہ آ جاتی تھی، کام اکثر دل ناکام وہ آ جاتی تھی، جب کھلے بال سرے شام وہ آ جاتی تھی۔ دور رہ کر بھی محبت کا مزہ لیتے تھے، اور ڈورے کاجل کے ٹکلے پر چڑھا لیتے تھے، ڈورے کاجل کے ٹکلے پر چڑھا لیتے تھے۔ کچھ دنوں تک یوں ہی لڑتا رہا چھتم پاتا، دیکھ کر عشق کو کٹ جاتا تھا آتا جاتا، بنگ رہے کہتے تھے اللہ رے ان کا ناتا، خوب دیتا تھا مزے پیار کے وہ انداتا۔ دیکھ کر یار میرے خاک میں مل جاتے تھے، اور رقیبوں کے تو لنگر تلا کھیل جاتے تھے۔ اور نظم کا آخری بند کہ گتھیاں پڑنے لگیں ڈور میں کچھ روز کے بعد، لٹ گیا دل کا چمن ہو گئے ساغر برباد، لٹ گیا دل کا چمن ہو گئے ساغر برباد، آ گئے پینچ لڑانے میں میرے بھی استاد، بس انہیں کہنے لگے اہل محلہ داماد، بس انہیں کہنے لگے اہل محلہ داماد۔ اور کیا خبر تھی کہ ہوا ایسی بدل جائے گی، مجھ کو دیکھے گی تو کوٹھے سے ٹہل جائے گی۔